اگر اللہ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہو تو پھر یہ تسبیح پڑھو جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے بتائی۔ اللہ یہ تسبیح پڑھنے والے کو حج و عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ وہ تسبیح ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، آگ کو بجھا دیتی ہے، گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے، ایسے ختم کرتی ہے جیسے بندے نے آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ اور یہ تسبیح پڑھنے کا طریقہ، اس کا وقت، کیسے پڑھنی ہے، کیسے اللہ سے اپنی ہر بات منوانی ہے، کیسے تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی، کیسے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ آپ کر سکتے ہیں، تو اس کا مکمل طریقہ اور تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیں گے تو دنیا کا ہر چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا مسئلہ فوری طور پر حل ہو جائے گا۔ یہ تسبیح پڑھنے کے دوران ہی کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جن لوگوں کے مقدر بدل جاتے ہیں بس تسبیح پڑھتے پڑھتے ہی۔ بڑی آسان تسبیح ہے، بڑی کمال کی تسبیح ہے، میں خود اس کا ورد کرتا ہوں، بہت ذکر کیا میں نے یہ، کیونکہ یہ ذکر اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، بڑا محبوب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جو اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اپنی ہر حاجت اللہ سے پوری کروانا چاہتا ہے، بس پڑھے وہ۔ آج اس تسبیح کی ترتیب کو آپ نے بڑی توجہ اور بڑے دھیان کے ساتھ سمجھنا ہے۔ یہ 5 طرح کی تسبیح ہے، بالکل مختصر سی، صرف 1 منٹ لگتا ہے، لیکن سمجھانے میں، بتانے میں وقت لگے گا، کیونکہ یہ تسبیح آپ نے پہلی بار پڑھنی ہے۔ اس کی ترتیب کو آپ نے سمجھنا ہے، اس کی تعداد کو آپ نے سمجھنا ہے، اس کے فائدے اگر میں بتاؤں تو یہ وہ تسبیح ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے عمل پوچھا تھا، وظیفہ پوچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کو یہ تسبیح بتائی تھی، فرمایا کہ تم یہ تسبیح پڑھو۔ تو یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین دعا یہ دعا ہے جو مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی پڑھی ہے، بہترین تسبیح یہ تسبیح ہے جو مجھ سے پہلے انبیاء نے پڑھی ہے، اور وہ کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس تسبیح کے بارے میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جس نے خلوص سے دل سے پڑھ لیا، گواہی دے دی، وہ جنت میں ضرور داخل ہوتا ہے، جنت کا مستحق ہو جاتا ہے وہ بندہ۔ بس اس تسبیح کو آپ نے باوضو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ کوئی دوسرا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، مطلب آپ کو یہ درود پاک نہیں آتا تو آپ کوئی دوسرا درود پاک بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، السلام علیک یا حبیب اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلب کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو فکری انقلاب آئے گا، سیاسی اور معاشرتی اور ثقافتی معلومات آپ کی عروج پر جائے گی، اور اسی طرح آپ کو بلند مرتبہ ملے گا، بلند عروج ملے گا، اور ایسا عروج جس کے بعد آپ کو پستی نہیں، بس عروج ہی عروج ملے گا، اور ہمیشہ کے لیے بلندیاں ملتی جائیں گی۔ ہر جگہ، ہر میدان میں، ہر مقام پر آپ کو عزت کے تاج پہنائے جائیں گے۔ اس لیے جب سے یہ تسبیح پڑھنا شروع کی ہے الحمدللہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں ہی لوگ عزت کرتے ہیں، احترام کے ساتھ ملتے ہیں، کیونکہ 7 آسمان 7 زمینیں کو، اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 2 باتوں کی وصیت فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کی درجہ فضیلت بیان فرمایا کہ 7 آسمان 7 زمینیں ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ پلڑا اس پلڑے سے زیادہ وزنی اور زیادہ بھاری ہوگا، یعنی 7 آسمانوں 7 زمینوں سے یہ زیادہ بلند اور سب سے زیادہ وزنی ہے۔
تو اس کو جو بندہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے، جو ترتیب خاص میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس بندے کا مقام دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے، غیب سے اس کے لیے مدد آتی ہے، خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، موسلا دھار بارش کی طرح اس کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے گھر میں جتنے افراد ہوتے ہیں سب کے مقدر سنور جاتے ہیں، سب کی قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ بس اس کی ترتیب کو خاص خیال رکھا جائے گا کہ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، جتنی تعداد میں نے عرض کی ہے اس کے برابر درود پاک پڑھیں گے، کیونکہ درود پاک کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے ذریعے ایک شخص نے 7 پتھروں کو گواہ بنایا تھا، ان پتھروں نے بھی اس کی گواہی کو ضائع نہیں کیا تھا، وہ جنت کے اندر پہنچ گیا تھا۔ اس لیے دوستو اب میں اس واقعے کی طرف نہیں، صرف میں نے اشارتاً بات بتا دی ہے تاکہ میں کوشش کروں کہ تھوڑے وقت میں یہ تسبیح سب دوستوں کو بتا سکوں۔ اب سب سے پہلی تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد اور اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے بخشش بھی طلب کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے گناہ بھی تمہارے بخش دیے جائیں گے، حالات بھی تمہارے بدل دیے جائیں گے، دنیا کا جو مسئلہ جو حاجت ہوگی وہ تمام حاجتیں بھی تمہاری پوری کر دی جائیں گے۔ یہ تسبیح وہ تسبیح ہے جس کے ذریعے تمہارے تمام کے تمام حالات بدلتے ہوئے تم خود دیکھو گے۔ اب صرف اتنے سے الفاظ ہیں جتنے حضرت نوح علیہ السلام نے بتائے تھے اپنے بیٹے کو، وہ صرف اتنے سے ہیں کہ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ تسبیح سب سے پہلی تسبیح، اسی طرح کی اور بھی تسبیحات ہوں گی، اور آپ نے ویسے حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے جو سنی ہوگی، جس میں یہ ذکر موجود ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر جو ہے، سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو سب سے پہلے بہترین ذکر کیا جائے گا، اس کے بعد باقی اذکار کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ ذکر کرنا ہے لا الہ، صرف اتنے سے الفاظ آپ نے پڑھنے، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس ترتیب کے ساتھ۔ اور ہماری آج ہم بھی یہ عمل کر رہے ہیں اور ہم بھی یہ تسبیح پڑھتے ہیں، اور اس تسبیح کے بعد ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 3 بار درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھے، انشاءاللہ اس کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں اے اللہ کے رسول، حدیث مبارکہ، اللہ کے رسول قیامت کے دن کون سعادت مند آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا؟ حضور سے یہ پوچھا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے یقین تھا تمہارے علاوہ مجھ سے یہ بات کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں حدیث میں تمہاری رغبت دیکھ چکا ہوں۔ قیامت کے دن وہی سعادت مند میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا جس نے خلوص سے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ جتنے اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ اس نے یہ ذکر کیا ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ میرے قریب ہوگا۔ تو یہ تسبیح آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنی ہے، صرف 7 بار۔ یہ مت سمجھیں یہ 7 بار پڑھنا آپ کے لیے کتنا کمال کا ہوگا۔ دیکھیں حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں مجھ پر ایک حدیث پہنچی، من قال لا الہ الا اللہ 70، جو شخص 70,000 بار یہ کلمات پڑھے اس کی مغفرت کر دی جائے گی، جس کے لیے پڑھا جائے اس کی بھی مغفرت، جس نے پڑھا اس کی بھی بخشش۔ میں نے اتنی مقدار میں یہ کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن میں اس کے لیے کسی خاص کی نیت نہیں کی تھی۔ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ دعوت میں شریک ہوا، اس دعوت کے شرما کا میں ایک نوجوان جو کشف کا بڑا جس کا شورا تھا، کھاتے کھاتے وہ نوجوان رونے لگا۔ میں نے سبب پوچھا، اس نے کہا اپنی والدہ کو عذاب میں دیکھتا ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں کلمے کا ثواب اس کی ماں کو بخش دیا۔ وہ جوان فوراً مسکرانے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس کے نے کہا میں اپنی والدہ کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں میں نے حدیث کی صحت کو اس نوجوان کے کشف کے ذریعے پایا۔ تو دیکھیں دوستو ایک لمحے کے اندر، ایک پل کے اندر اللہ کیسے بدل دیتا ہے، سارا نظام ہی چینج ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے صرف اور صرف آج اس تسبیح کو اس تعداد کے برابر پڑھنا ہے جو تعداد میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو دوسری نمبر پر تسبیح پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا، وہ بھی بڑی کمال کی تسبیح ہے۔ اتنی یہ ساری تسبیح آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ایک ہی وقت میں اور ایک ہی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جب شروع کرنا ہے تو جب تک
تک یہ مکمل نہ ہو جائے آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے۔ بس اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر یہ ترتیب آپ نے سمجھ لی تو جتنے حجیں کئی عمروں کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے انعامات عطا فرمائے گا کہ جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ میں ایک بات آپ کو واضح کروں گا کہ جو آج کل یہ بات چل رہی ہے کہ قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی، قضا نمازیں معاف نہیں ہوتی، البتہ ثواب ضرور ملتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب، ڈھیروں ثواب عطا فرماتا ہے، پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے ہاں ثواب کی کوئی کمی نہیں، لیکن جو قضا نمازیں، جو فرض قضا ہوتا ہے اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اس ادائیگی کے بغیر وہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب اگلی تسبیح سنیے گا، میں آگے چل کر مزید آپ کو اس کی وضاحت بتاؤں گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو شاید ابھی تک کسی نے سچی بات کیوں نہیں بتائی، میں خود حیران ہوتا ہوں۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، صرف اتنے سے آپ پڑھیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے، کچھ لوگ پڑھتے ہیں استغفار استغفار استغفار، آپ نے ہرگز استغفار استغفار نہیں پڑھنا، ورنہ بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے استغفر اللہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ 101% اس کا فائدہ ہوگا، اور ایسا فائدہ ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اور میں نے اس کی کمالات دیکھے ہیں، ہمارے بزرگ تو ہمیشہ ہر شخص کو یہی عمل بتایا کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات دے گا، ہر تنگی سے چھٹکارا دے گا، اور ایسی راہ نکالے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں اس کا غمان بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ بات حدیث مبارکہ کی بات ہے۔ تو الفاظ کتنے سے ہیں؟ صرف استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ جتنی تسبیحات بتا رہا ہوں اس میں کوئی بھی ایسی تسبیح نہیں جو آپ کو آتی نہ ہو، بس اس کی ترتیب اور اس کی تعداد کا خاص خیال رکھا جائے۔ بس اس کو اگر جس نے سمجھ لیا وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کی برکتوں سے محروم اس لیے رہتے ہیں کہ وہ توجہ نہیں کرتے، وہ دھیان نہیں کرتے، وہ خیال نہیں کرتے، آگے کو پیچھے کر دیتے ہیں، پیچھے والی کو آگے کر دیتے ہیں، یا تعداد میں کمی پیشی کر دیتے ہیں۔ دیکھیں انسان میں شر کی طاقتیں دو ہیں، ایک انسانی نفسی طاقت ہے، یہ اندرونی، اور دوسرا شیطان ہے، یہ بیرونی طاقت ہے۔ یہ دونوں طاقتیں انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں اور گناہ صادر ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، سوائے انبیاء کے وہ معصوم ہیں، ان سے گناہ صادر نہیں ہوتے، نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی۔ اس لیے انبیاء کی تخلیق ہی ایسی ہے کہ وہ ان دونوں شروں کی طاقتوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ انہیں جو نفس عطا کیا گیا وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، جس میں طبعی طور پر ہر گناہ اور معصیت سے نفرت ہوتی ہے، خالص عبادت اور رضا اس نفس میں مجتمع ہوتی ہے، شیطان کے تسلط اور غلبے سے وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کا ہر قول اور ہر فعل نفسانی خواہش اور شیطانی تسلط سے پاک ہوتا ہے۔ اس لیے توبہ استغفار، جب انسان خطا کا پتلا ہے تو خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی ہے اور رہنمائی بھی کی ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے، اگر کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جاتا ہے یا ان سے کوئی گناہ ہو جائے، یعنی وہ اپنے اوپر ظلم کر لیں، تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، وہ اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے کا وقت فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں، یا رات سونے سے پہلے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے بہترین وقت اس کا رات کو سونے سے پہلے ہے۔ اگر رات سونے سے پہلے پڑھیں تو رات بھی حفاظت رہے گی، دن میں بھی محفوظ رہیں گے، اور ایسی ایسی جگہوں سے رزق آئے گا کہ صبح اٹھیں گے تو ایک نئی زندگی میں بہار آ چکی ہوگی، ایک نیا ولولہ آ چکا ہوگا، ایک نئی رحمتیں برسنا شروع ہو چکی ہوں گی۔ اس لیے دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ حدیث مبارکہ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا جو بندہ اس کو پڑھتا ہے آدمی کے غم اس کے، یعنی کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، جو آدمی بھی اس کو پڑھے، اس کے غموں سے اس کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ یہ حدیث پاک اتنی مبارک حدیث پاک ہے، جس نے بھی پڑھا اس کو جب بھی یہ عمل بتایا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے۔ جتنا خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے اتنا فیض ملے گا۔ تو صرف 7 بار آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔
کوئی زیادہ نہیں ہے، بالکل مختصر سی تعداد میں یہ تسبیحات ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں وہ کمال کے ہیں، وہ پڑھیں تو جنت میں درخت لگ جاتے ہیں، اور ایسے درخت لگتے ہیں جن کے پھل تمہیں انشاءاللہ تعالی ملتے رہیں گے، اور ایسے ایسے پھل تمہیں میسر آئیں گے کہ تم حیران رہ جاؤ گے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے علاوہ میں کوئی اور بات نہیں آپ کے سامنے کر رہا، میں ہر بات حدیث کے مطابق کر رہا ہوں، اور آپ اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سبحان اللہ پڑھا، سبحان اللہ اس کو پڑھا، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت بھاری ہیں، اور رحمان کو یہ بہت ہی زیادہ پسند ہے، ان میں سے ایک سبحان اللہ کا کلمہ ہے۔ آج ان دو کلمات میں سے صرف ایک کلمہ آپ نے پڑھنا ہے، اللہ کی تعریف اور اس کی شان کے مطابق آپ نے یہ کلمات پڑھنے۔ کیسے پڑھنے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، یعنی کہ سب سے پہلے پڑھیں گے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صرف اتنے سے کلمات ہیں، بعض نے اتنا بھی ذکر کیا سبحان اللہ وبحمدہ، بس اتنا بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ یہاں تک پڑھیں گے۔ آج کی یہ تسبیح، آج کے اس عمل میں یہ ترتیب ہے، اور اس کو آپ کسی دن بھی پڑھ سکتے، کسی رات بھی اس کو پڑھ کے سو جائیں، صبح تمہارا مقدر جاگ چکا ہوگا۔ دن میں پڑھ لیں، رات میں پڑھ لیں، اس کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ 10,000 نیکیاں، 10,000 گناہ معاف، اور کئی حج اور عمرے کے ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جس کا آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ نے یہ کلمات پڑھنے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات آپ پڑھیں گے استغفار کے بعد۔ تو آپ کو ترتیب، اسی ترتیب کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ اگر ویڈیو 2 بار دیکھنی پڑے، 3 بار دیکھنی پڑے تو آپ دیکھیں، لیکن عمل میں خطا نہیں، غلطی نہیں کرنی، کسی مقام پر بھی توجہ کے ساتھ سمجھ کر آپ نے اسی طرح کرنا ہے، انشاءاللہ بہاریں لوٹیں گے آپ۔ بس جب اس عمل کو شروع کریں، ایک گناہوں کا تصور رکھیں، جیسے پڑھتے جائیں اسی طرح اللہ کی رحمتوں کا تصور رکھیں کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول میرے اوپر ہو رہا ہے، اللہ کا کرم میرے اوپر برس رہا ہے، اس تصور کے ساتھ پڑھتے جائیں، پھر وہ دیکھیے رب کی رحمتوں کا کیسے نزول تمہارے اوپر ہوتا ہے۔ اب اس کو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 7 کا عدد بڑا اہم اور بڑا قیمتی ہوتا ہے، شاید آپ لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا، کسی نے بتایا نہیں ہے۔ میں آپ کو اگر اس کے بارے میں ایک بات واضح کروں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کتنا کمال کا ہے، یعنی کہ آپ کو 7 کا عدد اس سے پتا چلنا چاہیے کہ ہفتے کے دن 7 ہوتے ہیں، اور اسی طرح کعبہ کے چکر بھی 7 ہیں، اور زمینیں بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، جنت کے دروازے بھی 7 ہیں، اور بھی بہت ساری 7 کے ساتھ بہت ساری چیزوں کا تعلق ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے گا، ورنہ بہت ساری برکتوں سے محروم رہ جائیں گے، ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، اور بالکل مختصر سی تعداد ہے، اس کے برابر پڑھیں گے، اس میں کمی پیشی نہیں کرنی، بس اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہ حقیقت ہے، میرا رب سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے میرا رب۔ دیکھیں اب جو کلمات آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں نا، یہ ابو بکر محمد بن ابراہیم یہ بیان کرتے ہیں، ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میرا ایک بھتیجا تھا، وہ شراب پینے کا عادی تھا، بیمار ہوا، اس نے مجھ سے ملاقات کے لیے پیغام بھیجا، میں اس کے گھر پہنچا، کیا دیکھتا ہوں 2 کالے رنگ کے فرشتے اس کے پاس بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا انا للہ، میرا بیٹا ہلاک ہو گیا۔ اتنے میں گھر کے روشن دان سے 2 سفید فرشتوں نے اندر جھانکا، ایک نے دوسرے سے کہا نیچے اترو، اس نوجوان کے پاس جاؤ، وہ نیچے اترا، دونوں کالے فرشتے وہاں سے چلے گئے۔ سفید فام فرشتے نے نوجوان کے منہ، پیٹ، پاؤں، ہاتھ کو سونگا، اپنے ساتھی سے جا کر کہا میں نے اس کا پیٹ، منہ، ہاتھ سب کو سونگا ہے، قرآن پڑھنے کی، ذکر الہی کی خوشبو نہیں پائی، پیٹ بھی سونگا ہے مگر روزوں کی خوشبو نہیں پائی، قدموں کو سونگا ہے، نماز کی خوشبو نہیں پائی۔ اس کے ساتھی فرشتے نے کہا تجھ پر افسوس، تو کیسی تعجب کی بات کرتا ہے، یہ شخص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد ہے، ان خصلتوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے، تو دوبارہ جا اس کے پاس۔
وہ دوبارہ جائزہ لیتا ہے۔ وہ فرشتہ دوبارہ اس نوجوان کے پاس آیا، اس نے اسی ترتیب کے ساتھ سب کچھ کیا لیکن کچھ نہیں حاصل کیا۔ اب وہ دوسرا فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے میں جاتا ہوں۔ اب دوسرا فرشتہ آیا، اس نے اس کا ہاتھ پاؤں منہ سب کچھ سونگا لیکن کچھ بھی نہ پایا۔ بالآخر اس کی زبان کو نکالا، اس کو نچوڑا، اس کو دبایا، نچوڑا تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا تھا اللہ اکبر۔ میں نے دیکھا اس نے اتنا کہہ دیا اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے۔ یعنی ایک مقام ایسا تھا جہاں سے وہ گزر رہا تھا، وہاں کوئی مجاہدین جہاد میں تھے اور وہ نعرہ تکبیر لگا رہے تھے، اس کی زبان سے بے ساختہ اللہ اکبر نکلا۔ بس اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا پسند آئی، بس اس کی روح نکلتی گئی اور گھر کستوری کی طرح مہکنا شروع ہو گیا، اور مجھے پتا چل گیا میرے بھتیجے پر اللہ نے کرم فرما دیا ہے۔ اب صرف ایک اللہ اکبر سے، لیکن اخلاص کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، دیکھیں پھر اس کی برکتیں کتنی ملتی ہیں۔ تو آپ نے چوتھے نمبر پر جو تسبیح پڑھنی ہے وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تصور رکھیں میرا رب سب سے بڑا ہے، میرے رب کے سوا اور کوئی نہیں ہے، بس اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی کلمات پڑھتے جائیں، پھر اس کی بہاریں دیکھتے چلیں جائیں، کس قدر تمہارے اوپر اللہ کے انوار و تجلیات اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میں نے جب سے اس عمل کو پڑھنا شروع کیا ہے اور جب سے میں نے یہ ذکر شروع کیا ہے، یقین جانے حالات اسی دن سے بدلنا شروع ہو گئے، اسی دن سے عروج ملنا شروع ہو گیا۔ یہ دعائیں ایسی ہیں، یہ اتنی کمالات کی تسبیحات ہیں، دیکھنے میں مختصر سی ہیں۔ ہمارے بزرگ اکثر یہ بات ہمیں کہا کرتے تھے، بیٹا کچھ اعمال دیکھنے میں مختصر سے ہوتے ہیں، اگر بندے کو ان کی طاقت اور تاثیر کا پتہ چل جائے تو بندہ ساری زندگی بیٹھ کر بس اسی کو پڑھتا رہے۔ اور یہ وہ کلمات ہیں جن کا ہمارے بزرگ تذکرہ کیا کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے کہ یہ اتنے کمال کے الفاظ ہیں کہ ان کو پڑھنے والا۔ اب آخری چیز جو میں بتانے لگا ہوں، اب یہ کلمات بھی آپ نے صرف 7 بار پڑھنے ہیں۔ آخری چیز جو میں بتانے لگا ہوں وہ سب سے کمال ہے، یقین جانے میں تو وہ پانی کے اوپر دم کر کے بھی کبھی کبھار پی لیتا ہوں، جب طبیعت اتنی بوجھل بن جائے تو میں ان کلمات کو پڑھتا ہوں۔ یہ کلمات اکثر وصیت کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، حدیث مبارکہ ہے، خزانہ ہے، یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر کو تاکید کی تھی اور نصیحت کی تھی، فرمایا یہ پڑھا کرو۔ ان حدیث مبارکہ کے تحت یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، بندہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بندہ اس کو اپنا خالق، مالک، رازق سب کچھ مان لیتا ہے، اللہ پھر اس کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ پھر اس بندے کی ہر میدان میں ہر جگہ پر مدد فرماتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ کی مدد چاہیے، عوف بن مالک بیٹے سالم، اس کو قید میں کافروں کی قید میں تھا، نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی، دشمنوں نے میرے بیٹے کو قید کر لیا۔ اس کے والد آئے تھے نا عوف بن مالک، اور انہوں نے گھر میں فاقہ کشی، کچھ پاس بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ بتاؤ میں کیا کروں؟ آقا نے فرمایا تقوی اختیار کرو، صبر سے کام لو، اور جا کر تم خود بھی گھر والوں کو بھی کہو یہ کلمات پڑھے۔ پھر اس نے خود بھی اور اس لڑکے کی ماں نے بھی ان کو پڑھنا شروع کر دیا، بس اللہ تعالیٰ نے رہائی بھی عطا فرمائی، دشمنوں کے اونٹ بھی مل گئے، بہاریں ہی بہاریں گھر میں آ گئی تھی۔ دوستو اب آخری چیز جو میں بتانے لگا ہوں، اس کو بھی آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، اور جتنا میں بتاؤں اتنا ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے دعائیں قبول ہوں گی، بیٹھے بیٹھے حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور وہ کلمات یہ ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔